وہ اپریل کی بڑی خوشگوار سی شام تھی جب اچانک ہی راحت بیگم سہرا اور نائلہ آپی چلی آئیں۔ از کی حیرت سے گمسم رہ گئی۔ بہرحال انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے دونوں بچوں کو دادو کی آمد سے آگاہ کیا۔ وہ کچھ شرماتے گھبراتے اس کا پلو پکڑے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ راحت بیگم نے دونوں کو دیکھ کر نرمی سے پاس بلایا، پیشانی سر چوم کر دیا کو گود میں جبکہ زید کو دائیں طرف اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ پاپا ابھی تک نہیں آئے۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر پہلے راحت ولا میں ہی جاتا ہے، پھر کھانا کھا کر یا پھر کبھی کبھار چائے وغیرہ پی کر ہی اس طرف آتا ہے، لیکن نہ جانے کیا بچوں سے خریدنا چاہا تھا انہوں نے۔ پاپا رات کو آئیں گے، دیا نے فوراً جواب دیا۔ وہ راحت بیگم کی کلائی میں پڑے نفیس سے کنگن کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سہرا خاموشی سے صوفہ میں دھنسی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اگرچہ اس نے فلیٹ پہلے بھی دیکھ رکھا تھا مگر ان دنوں میں مزید تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ ڈرائنگ روم کا فرنیچر، پردے، حتیٰ کہ کارپیٹ بھی بدلا گیا تھا۔ اس نے بچوں کے چہرے دیکھ کر مزید تکلیف محسوس کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں آ کر دوہری اذیت کا شکار ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی وہ یہاں آئی تھی ایک اور بازی کھیلنے۔ اسے ازکی کا مطمئن چہرہ دیکھ کر اشک آتا تھا۔ یہی اطمینان سہرا کے سکون کو ڈاواڈول کر دیتا تھا۔ وہ جان نہیں پائی تھی جب تک کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ازکی کو انتہائی مطمئن رکھتی ہے۔ حالانکہ شوہر اور سسرال والوں نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی تھی، ان سب کی نظروں میں اس کی حیثیت بے جان کھلونے جتنی تھی۔ ازکی کولڈ ڈرنک لے آئی۔ راحت نے سہولت سے انکار کر دیا جبکہ سہرا نے نزاکت سے گلاس اٹھا لیا تھا۔ نفیس سے گلاس میں مشروب بہت بھلا لگ رہا تھا۔ سہرا نے گلاس ٹیبل کی چمکیلی سطح پر رکھ کر ازکی کو دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح مؤدب سی بیٹھی تھی۔ راحت بیگم کے سامنے کس کی جرأت تھی کہ جم کر بیٹھ سکے؟ چہار سو معنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بچے بھی چپ تھے۔ ازکی نے اس سے سکوت کو توڑتے ہوئے آہستگی سے کہا، میں حیدر کو فون کرتی ہوں۔ ہاں تم رہنے دو، حیدر آ رہا ہے۔ ازکی کو اٹھتے دیکھ کر سہرا حسرت سے بولی، ساتھ میں جتانے والی معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا اسے۔ وہ جذبت سی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی۔ بچے کلانچیاں بھرتے ہوئے حیدر کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ اس نے بھی دونوں کو والہانہ انداز میں لپٹا لیا۔ سہرا نے محبت کے اس مظاہرے کو دیکھ کر نگاہیں موڑ لیں۔ پاپا رات کو کیوں نہیں آئے؟ مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی آپ کے بغیر۔ شکایتوں کے پٹاری کھل چکے تھے مجھے بھی۔ زید نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ دونوں کے تابڑ توڑ سوالوں پر وہ بکھلا گیا تھا۔ ارے یار سانس تو لینے دو۔ اس نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر کے بریف کیس اور کوٹ صوفے پر اچھالا۔ ماں کو دیکھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوا؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ازکی پانی لینے کچن میں چلی گئی تھی۔ نہیں، ابھی ہمیں آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہے۔ راحت خوشگوار موڈ میں بولی، پاپا میں آپ کے ساتھ آفس جاؤں گی۔ سہرا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب دیا نے اچانک اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ سہرا لب بینچ کر رہ گئی۔ وہ کیوں بھئی؟ حیدر نے نشست بدل کر دیا کی طرف دیکھا جو کہ بریف کیس کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اس لیے کہ بارش ہو جاتی ہے، پھر آپ واپس آفس سے نہیں آتے، دادو پاس چلے جاتے ہیں۔ اور آپ کیا کرو گی؟ حیدر نے دلچسپی سے بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں امبریلا۔ دیا اٹھو، شاباش، نوڈلز کھا لو۔ ازکی نے اسے پچکارا۔ زید کو اٹھنے کا اشارہ کر کے وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی تھی۔ دونوں نے بھی منہ بسورتے ہوئے ماں کی پیروی کی۔ حیدر مجھے گھر بھی جانا ہے لہٰذا تم بات کرو ازکی سے، نائلہ آپی نے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حیدر کو بھی ان کی آمد کا مقصد یاد آ گیا تھا۔ اس نے ازکی کو آواز دے کر بلایا۔ میں نے تو اس وقت بھی سہرا سے کہا تھا، یہ خود ہی نہیں مانی تھی۔ چلو اب بھی صحیح، بھلا ہمیں کیوں کر اعتراض ہونا ہے؟ ازکی راحت بیگم کے الفاظ سن کر ٹھٹک گئی تھی۔ راحت کے برابر بیٹھتے ہوئے اس نے حیدر کے چند الفاظ سنے تھے۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے فاق چہرے کے ساتھ بمشکل کہا۔ سہرا کے علاوہ سب نے ہی اسے گھورا تھا۔ سہرا اطمینان سے سامنے دیوار پہ ٹنگی پینٹنگ بغور تک رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں ہماری زبان سمجھ نہیں آتی۔ راحت نے ناگواری سے اپنے لب کاٹتے دیکھ کر کہا۔ وہ بے قراری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ بہت مشکل سے یہ چند الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے، ورنہ اس سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ راحت کو اس کے کورے جواب نے تیش دلا دیا۔ بھلا اس کی اوقات ہی کیا تھی کہ راحت کے سامنے انکار کر دی۔ بہت بولنے لگی ہے امی جان، یہ آپ کا بھی لحاظ نہیں رہا۔ اس 2 کمروں کے فلیٹ میں آ کر نہ جانے کیا سمجھنے لگی ہے خود کو۔ نائلہ آپی کٹیلی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے امی جان سے مخاطب ہوئیں۔
حیدر سے کہو کہ دیا کا بیگ تیار کرے، راحت نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تائی جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں دیا کو کیسے جانے دوں؟ اسے تو میرے بغیر سونے کی عادت بھی نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ راحت جو کہتی ہے وہی کرتی ہے، ان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنی ضد منوا کر دم لیتی ہیں، لہٰذا منت برے لہجہ میں کہتے ہوئے گڑ گڑائی تھی، دیا غیروں میں نہیں جا رہی ہے، میں اس کی دادی ہوں، سہرا بھی ماں ہے، اور ویسے بھی یہ سہرا کا حق بنتا ہے۔ پہلے وہ اس لیے خاموش رہی تھی کہ دیا کو تمہاری ضرورت تھی، لیکن اب وہ سہرا کے ساتھ رہ سکتی ہے، اگلے سال تک اسکول جانے کے قابل ہو جائے گی۔ انہوں نے دو ٹوک بات کر کے اسے اشارہ کیا۔ ازکی کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے، اسے کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ بے جان ٹانگوں کو گھسیٹتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ حیدر آپ تائی جی کو سمجھائیں، اس نے امید بھری نظروں سے حیدر کے پرسوچ چہرے کی طرف دیکھا کر برائی آواز میں کہا۔ راحت کو گویا پتنگے لگ گئے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی تم؟ حیدر مجھے یعنی اپنی ماں کو سمجھائے، بہت بول دیا تم نے، اب بس جاؤ۔ حیدر دیا کو لے آؤ، نائلہ کو دیر ہو رہی ہے، اسے گھر ڈراپ کرنا ہے۔ تائی جی نے چادر سنبھالی، سہرا اور نائلہ بھی اٹھ چکی تھیں۔ حیدر دیا کو لے آیا تھا، ازکی کے دل کو کسی نے مٹھی میں بینچا۔ حیدر آپ میری بچی کو نہیں لے جا سکتے، میں اس ڈین کے حوالے اپنی بیٹی نہیں کروں گی۔ وہ چیختی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ حیدر نے اس کا بازو پکڑ کر صوفے پر پٹخا۔ یہ ڈرامہ بازی بند کرو۔ وہ گھر آیا، بچی ماں کو روتے دیکھ کر مسمسائی۔ نائلہ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ ازکی نے دھندلائی نظروں سے ان سب کو جاتے دیکھا۔ اس کے گالوں پر آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے، جبکہ شیر پر کسی نے چھری چلا دی تھی۔ وہ اذیت سے کراہنے لگی۔ زید ماں کے رونے کی آواز سن کر لانچ میں آ گیا تھا۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو خود ہی خاموش ہو گئی۔ زید اس کے پیروں میں لپٹا اونگنے لگا تھا۔ وہ اس کی گلابی گالوں پر سے آنسو چنتے ہوئے اپنی گزشتہ زندگی کو سوچنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زندگی میں اب کوئی خوشی نہیں بچی۔ امید کے جگنوں راستہ بھول گئے تھے، راہوں میں کوئی روشنی نہیں رہی تھی، چار سو اندھیرا اور طریق رات پنکھ پھیلائے خوشیوں کو نگلنے کے لیے بےتاب بیٹھے تھے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا عباس صاحب، راحت نے دبیز قالین پر ٹہلتے ہوئے تیسری مرتبہ کہا تھا۔ ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی عباس نے فائل سے سر اٹھا کر راحت کے سرخ و سفید چہرے پر غصے کی لالی کا بغور دیکھا اور دوبارہ سے سر جھکا دیا۔ وہ بڑی اہم فائل اسٹڈی کر رہے تھے، ان کا ذہن راحت کے ادا کیے ان چار لفظوں میں الجھ کر رہ گیا۔ تنگ آ کر انہوں نے فائل بند کی، اینک اتار کر ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر راحت بیگم کے قریب چلے گئے۔ ان کے کندھے پر ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ ڈال کر انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ راحت لب بھینچے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کیا اچھا نہیں کیا میں نے؟ تشریح کرنا پسند فرمائیں گی آپ؟ وہ نہایت ٹھنڈے مزاج کے مالک تھے، مگر اس لمحے شدید کوفت و جنجلاہٹ میں گیر لیا تھا انہوں۔ راحت نے تیکھے چتونوں کے ساتھ گھورا، سب کچھ کر کے معصوم بن رہے ہیں اب۔ حیدر میری اولاد ہے، بیٹا ہے میرا وہ، اگر میں نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے مجھ سے؟ میں حق رکھتا ہوں اس پر۔ انہوں نے بے حد ضبط سے اپنی شریک حیات کو سمجھانا چاہا تھا۔ بات حقوق کی نہیں، اصول کی ہے۔ میں نے شروع سے ہی چند اصول مقرر کیے تھے اور آپ بھی پابند ہیں ان اصولوں کے۔ کیا ایک ماں کے جذبات مجروح نہیں ہوئے؟ اس کے ارمانوں کا گلا نہیں گھونٹا گیا؟ میرے وجود کی نفی نہیں کی گئی؟ غم و غصہ کی وجہ سے راحت کے ماتھے کی رگ مسلسل بھڑک رہی تھی۔ غصہ میں ان کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا، لہٰذا گھر میں سب ہی اس بات کا خصوصی خیال رکھتے تھے کہ کچھ بھی ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو پائے۔ آپ نے نائلہ کی شادی اپنی پسند سے کی، میں خاموش رہا۔ ثنیہ اور ثمرہ کے متعلق آپ کے فیصلے کو اہمیت دی گئی۔ سدرا کی منگنی بھی آپ نے اپنی مرضی سے کی، میں اس وقت بھی نہیں بولا، اگرچہ آپ کے فیصلے بہت بہترین تھے۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹیاں اپنے گھروں میں شاد آباد ہیں۔ اگرچہ میں نے بیٹے کا رشتہ اپنی پسند سے کر لیا ہے تو آپ کو فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہیے۔ وہ رسان سے گویا ہوئے۔ راحت نے تنفر سے سر جھٹکا۔ کون سا رشتہ؟ میں نہیں مانتی اس نام نہاد بندھن کو۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ثابت کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ راحت نے ہاکی لفافے کو میز پر اچھالا۔ عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں سکتی۔ ازکی میری بھتیجی ہے اور میرے اکلوتے بیٹے کی منقوہ۔ آپ کے انکار کرنے سے
نہ اس کی حیثیت بدل سکتی ہے اور نہ ہی اہمیت میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔ راحت ویلا کی وہ اکلوتی بہو ہے۔ سن رہی ہیں آپ؟ عباس نے گویا کھلا چیلنج کیا تھا۔ مارے تحیر کے راحت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ان کی ہر بات پر سر جھکانے والے نے اچانک پینترا بدلا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کی خاطر جس کی کوئی حیثیت سرے سے تھی ہی نہیں۔ وہ اس معمولی لڑکی کی خاطر اپنی بیوی سے جھگڑ رہے تھے۔ راحت کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ آپ کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کئی لمحے خاموش رہنے کے بعد راحت نے تیز لہجے میں کہا۔ عباس بغیر کچھ کہے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دانستہ راحت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا۔ راحت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عباس نے زندگی میں پہلی مرتبہ ان سے بلند آواز میں بات کی تھی، وہ بھی اس معمولی لڑکی کی وجہ سے جسے وہ کل رات ہی گھر لائے تھے۔ راحت کے سر پر گویا آسمان آن کڑا۔ ان کے دل میں چبھی شدید نفرت ابھر کر سامنے آ گئی تھی۔ عباس نے جانتے بوجھتے حیدر کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر کے انہیں گویا سلگتی بٹی میں جھونک دیا تھا۔ راحت نے چند سال پہلے ہی ان کے کان میں یہ بات انڈیلی تھی کہ وہ حیدر کے لیے لڑکی پسند کر چکی ہیں۔ اس کی تعلیم ختم ہونے کے بعد اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ سہرا ان کی بانجی تھی، بے حد ذہین، خوبصورت اور چنچل سی۔ حیدر کو بھی وہ پسند تھی۔ دونوں کی بے تحاشا دوستی اور قلبی لگاؤ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کزنز بھی تھے۔ اسٹڈی کے علاوہ بھی خوب گپ شپ رہتی تھی۔ دونوں گھرانوں کی خواتین کے درمیان بات چیت تقریباً طے تھی۔ سہرا بھی جانتی تھی کہ عنقریب حیدر سے اس کا گہرا تعلق بننے والا ہے، جبکہ حیدر کو بھی راحت کے اول روز سے سہرا کے متعلق بتا دیا تھا۔ سہرا خود بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے احساس دلا دیتی تھی۔ راحت نے ان دونوں کے حوالے سے بے حد خواب بن رکھے تھے۔ خاندان کی چاندی کے تقریب میں انہوں نے دبے دبے لفظوں میں اس رشتہ کا اظہار کر دیا تھا تاکہ لوگ کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، مگر چند ہی لمحوں میں ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ گویا پتھر کا بت بنی حیدر کی پشت کو گرے جا رہی تھی، جو لاپرواہی سے بیٹ لہراتا باہر نکل گیا تھا۔ چند دن پہلے عباس کے نام ایک رجسٹری آئی تھی۔ راحت کو اندازہ نہیں تھا کہ اس لفافے میں کیا چھپا ہے۔ جب عباس نے لفافہ وصول کر کے بےتابی سے کھولا اور اس کے اندر سے برآمد ہونے والی تحریر کو پڑھ کر وہ ساکت رہ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے ملازم کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ خود تیار ہو کر تیزی سے پورچ کی طرف بڑھے۔ راحت کو مختصر لفظوں میں بتا کر انہوں نے بائک نکالتے حیدر کو آواز دی۔ اس نے چوئنگم چباتے ہوئے باپ کی جلد بازی کو نوٹ کیا۔ کھڑکی کے پاس آ کر اس نے جھک کر دیکھا۔ وہ بریف کیس کھولے کچھ تلاش کر رہے تھے۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ بریف کیس کو بند کر کے انہوں نے پچھلی سیٹ پر رکھا، پھر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولے، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ بائک کی چابی اس نے بشیر کی طرف اچھالی اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ بابا عموماً خود ڈرائیو کرتے تھے۔ یہ گاڑی انہیں بے حد محبوب تھی۔ بہت حفاظت سے انہوں نے اسے رکھا ہوا تھا۔ بقول ان کے بڑی یادیں وابستہ ہیں اس سے۔ وہ اکثر امی کے ساتھ مل کر ان کی کھٹارہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔